حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم۔ کائنات ہستی میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اپنی طرف بلانے والوں کو بھیجتا رہا۔ پہلے انبیاء اکرام آتے تھے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اولیاء کاملین اور علماء صالحین نے اس کام کو انجام دیا، لیکن اللہ عز و جل کی طرف سے یہی حکم رہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تو میری زمین پر تم فساد نہ مچاؤ۔ سب سے بڑا فساد اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی عبادت کرنا، سب سے بڑا فساد یہی ہے، شرک میں مبتلا ہونا۔ اور اس شرک اور بت پرستی اور کفر کے خلاف آواز اٹھانے والی بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئیں۔ ہر زمانے میں سرکش لوگ رہے، نافرمان لوگ رہے، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے۔ اور تقریباً سارے سرکش لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کی ایک ہی بات رہتی ہے، سب کا ایک ہی طرح کا چیلنج ہوتا ہے۔ وہ نبیوں کو بھی اسی طرح کہتے تھے، ولیوں کو بھی، علماء کو بھی، اور آج بھی ویسی کہتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو لاؤ، تمہارا عذاب کہاں ہے، وہ دکھاؤ ہم کو۔ یہ ہر قوم چیلنج کرتی رہی اور رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب انہیں گھیر لیتا رہا۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب جب قوموں نے سر اٹھایا ہے، ان کی سر کوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی طاقتوں کو بھیجا۔ جب نمرود کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے جو بھی آواز اس کے خلاف اٹھایا اس کو قتل کر دیا، بلکہ بستیوں کی بستیاں اس نے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم نمرود کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا۔ فرعون، اس کو اللہ نے پانی سے غرق کر دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، شداد کو اس کے راستے میں موت لے لی گئی۔ بڑے بڑے جن لوگوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ دنیا میں کیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے ساتھ ایسی آئی کہ وہ دیکھتے رہ گئے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور ایسی سخت کہ پوری دنیا ملا کر کے بھی اس پکڑ سے کسی کو چھڑا نہیں سکتی۔ اگر پولیس پکڑ لے تو دو چار سورس لگا لیں، پیسے دے دیں، ادھر ادھر کی معاملات کر لیں، چھوٹنے کے چانسز ہیں۔ جیل میں جانے والا بھی چھوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ میں جو گرفتار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اس کی سفارش کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول، کیا آپ نہیں دیکھتے جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے ہمارے پاس؟ ایسوں کی وکالت کریں گے آپ ہمارے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کیا ہے کہ ایسوں کی سفارش نہ کریں۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، آپ ان کو تو سمجھ رہے ہیں کہ سننے والے، دیکھنے والے ہیں، عقل والے ہیں، نہیں، بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہیں، جانوروں سے زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کن لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا؟ وہ جو اللہ کا دیا کھاتے رہے، اللہ کی اس کائنات میں جیتے رہے، لیکن اسی کے خلاف سینہ تان کر کے اس کی زمین پر چلتے رہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کس کا کھا رہے ہو، کس کی زمین پر ہو، کس کی چیزیں استعمال کر رہے ہو؟ تمہیں اگر رب تبارک و تعالیٰ سانسوں کی بھی قیمت لینا شروع کر دے تو تمہاری کسی کی بھی استطاعت نہیں کہ تم خرید کر کے سانسیں لے سکو۔ ہمارے جسم میں گزرنے والی سانسیں، یہ جو آکسیجن ہے، اس کو خرید کر کے کوئی جی نہیں پائے گا کائنات میں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہمیں مفت میں رکھی ہیں، اور ان تمام نعمتوں کا استعمال کر کے اگر بندہ اس کے خلاف سر اٹھاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، سخت ترین پکڑ آتی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے،
950 سال معمولی بات ہوتی ہے؟ اور 950 سال انہیں بلاتے رہے کہ تم جس طور طریقے سے جی رہے ہو یہ طریقہ نہیں ہے انسانیت کا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے، تم آؤ اللہ کی بندگی کرو. وہ مانتے نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا مجنون ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وقالوا مجنون وازدجر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے مارنے کی دھمکیاں دیں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی اپنے نرغے میں لے لیا، ان کی بیوی کافرہ ہو گئی، اور سب نے مل کر کے نوح علیہ السلام کو ایک مرتبہ اتنا مارا کہ آپ غش کھا کر گر گئے تھے. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب ایسی حرکتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح آپ کشتی بنا لیں، میں ان تمام لوگوں کو عذاب میں ہلاک کر دوں گا. آپ کشتی بنانے لگے، سوکھے میں لکڑی کی کشتی، تب بھی ان لوگوں نے مذاق اڑایا، کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور میری کشتی میں جو بیٹھے گا وہی نجات پائے گا، جبکہ آس پاس کافی دور تک کوئی سمندر، کوئی ندی نہیں تھی جس میں کشتی چلائی جا سکے. حضرت نوح علیہ السلام کا کثرت سے ان قوموں نے مذاق اڑایا. اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑانے والے، پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے سارے پھاٹک، سارے دروازے کھول دیے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو پھاڑ دیا چشموں سے. آسمان سے بھی برسنے والا پانی، زمین سے بھی نکلنے والا پانی اتنا ہو گیا پوری کائنات میں کہ پوری دنیا کا کوئی بھی پہاڑ باقی نہیں رہا جو ڈوبا نہ ہو. حتیٰ کہ یہ پانی اتنا کثیر ہو گیا کہ آسمان کو لگنے کے قریب ہو، بادل نظر آنے لگے. پوری دنیا میں کوئی چیز انہیں نظر نہیں آتی. اور یہ صرف تنہا کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی، جو ایمان والے اس میں سوار تھے. روایات میں یہ ملتا ہے کہ صرف 80 لوگ تھے آپ کے ایمان لائے ہوئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس عذاب میں گرفتار فرمایا، وہ پوری قوم ایسے تہو بالا ہو گئی کہ ان کا کوئی نشان اب تک باقی نہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی، ان کے گھر کیسے تھے؟ 950 سال تک ان کی عمریں 300 400 سال لمبی ہوتی تھیں. لیکن جب رب ذوالجلال نے پکڑ فرمائی تو ایسی ہلاکت میں انہیں مبتلا فرمایا کہ دوبارہ وہ اپنی جان بچا نہ سکے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے مطالبہ کیا تھا اپنے نبی سے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کچھ ایسی نشانی دکھائیں. آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو، بتاؤ کون سی نشانی؟ مذاق کرتے تھے نبیوں کا مذاق کرتے تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ایک ایسی اونٹنی دکھاؤ جس کے جسم پر اتنے اون ہونا چاہیے کہ پورے گاؤں والے بھی اگر اس کے کپڑے پہن لیں تو کم نہ پڑے، اتنے بال. حالانکہ اونٹنیوں پر اتنا اون ہوتا نہیں. کسی نے مذاق میں کہا اتنی بڑی اونٹنی دکھاؤ کہ وہ ایک ہی بار میں پورے کنویں کا پانی پی سکتی ہو. الگ الگ انہوں نے مذاق میں کہا. حضرت صالح علیہ السلام، اللہ کے نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کسی بھی بات کا مذاق نہیں فرماتے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ نبیوں کا فرمان ہے کہ وہ جاہلوں کی طرح کسی بات کا مذاق نہیں کرتے. آپ نے پوری قوم کو جمع کیا اور ایک پتھر سے آپ نے اونٹنی کو پیدا کیا. پتھر سے ایک اونٹنی نکلی. کہا جیسا تم چاہتے تھے ویسی اونٹنی، اتنی بڑی تھی، اتنے اون والی تھی، ایک دن میں وہ پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی. اللہ کی وہ نشانی تھی. اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم اکڑ میں مبتلا تھی، غرور اتنا تھا. یہ قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، اللہ عز و جل نے اس قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے، جو غرور و تکبر میں مبتلا تھے، ایسی ہوائیں چلایا رب تعالیٰ نے چلائی تو ان کے جسموں کا گوشت، پورے جسموں کا گوشت نکل کر کے چلا گیا.
یہاں تک کہ وہ ہوا جب تیز چلتی تو آنکھوں کی پتلیاں نکل کے باہر آ جاتی تھی. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. قوم سمود پر عذاب. قوم عاد جنہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے تھے پہاڑوں کو تراش کر کے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہوں نے گھر بنائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک فرمایا. قوم لوط جو بد اعمالیوں میں مبتلا تھی، گیزم جس کو کہیں، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا. اور یہ ایسا گھنونا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی کام دنیا میں ہوا ہی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اس قوم نے یہ برائی دنیا میں ڈالی، شہوت پرستی کی ابتدا. لوط علیہ السلام اس برے فعل سے انہیں روکتے رہے، منع کرتے رہے. جانتے ہیں وہ پوری بستی نے مل کر کے کیا کیا؟ کہا کہ آپ کی یہ تقریریں بند کر دو، آپ کی یہ واعظ و نصیحت بند کر دو، ورنہ ہم آپ کو پھانسی پر چڑھا دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ ان کی پوری بستی میں کوئی بندہ پاک بچا ہی نہیں تھا. سب نے وہ کام کر لیا تھا. حتیٰ کہ ان کی عورتیں جو بستی میں تھیں وہ باہر کے مردوں کو پکڑ کر کے لاتی تھی اپنے مردوں کے سامنے. اس قدر بے حیائی وہاں پر پھیلی ہوئی تھی. اب ان کی قوم پر جو عذاب آیا، اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے پتھروں کی بارش کی گئی، اور نوکیلے پتھر ایسے کہ ایک کے سر پر پڑتا تو پورا بھیجا پھٹ کر کے باہر زمین پر گرتا تھا. اور اس کے بعد دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ وہ اوندھے منہ گرتے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام نے اس بستی کو اوپر اٹھایا، اتنا اوپر کہ آسمان نظر آ جائے. اور اس کے بعد پھر اس بستی کو پلٹ کر کے ڈال دیا گیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اللہ نے قرآن میں فرمایا پوری زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا. بعض روایات کے مطابق کہا گیا کہ آج بھی وہ زمین جارڈن کے قریب میں ہے. ہم نے دیکھا ہے جارڈن میں آج بھی تقریباً 100 کلومیٹر تک آپ چلتے جائیں گاڑی سے، دونوں طرف صرف اور صرف کالے پتھر ہیں، اور باقی ایک نہ گھر ہے نہ ایک درخت ہے، کچھ بھی نہیں، دور دور تک. اور وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا بھی یہ ہے کہ ان پتھروں میں آج بھی ایسا کچھ کیمیکل ہے کہ آگ لگ سکتی ہے. پتھر اتنے کثیر تعداد میں کہ آپ جمع بھی نہیں کر پائیں گے کہ کہاں تک ہے یہ، کتنے کلومیٹر دور تک. میرے عزیزوں، یہ باتیں میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سچ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور یہ اب تک جو تم نے سنا قرآن کے واقعات تھے، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ عذابات الہیہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے. پہلے کی قوموں پر عذاب آتے تھے، پہلے کی قومیں تباہ و برباد ہوتی تھیں. پتھروں کا برسنا، آگ کا برسنا، زمین کا پھٹ جانا، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریوں میں ہلاک کر دیا جانا، زلزلہ آ جانا، یہ سب عذابات کو آپ نے سنا ہے پہلے سے. لیکن میرے عزیزو، اب بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. کیا تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی؟ یہ اور بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ مولا تعالیٰ ویسا عذاب نازل نہیں کرتا جیسا پچھلی امتوں پر ہوتا تھا. لیکن کسی نہ کسی علاقے پر آج بھی سخت ترین پکڑ ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں، سدھر جائیں، سنور جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ ایسا بھی فرمایا، یونس علیہ السلام کی قوم بھی بدمعاش تھی، یونس علیہ السلام کی قوم بھی برائیوں میں مبتلا تھی. حضرت یونس علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم صحیح ہو جاؤ، برے کاموں سے توبہ کر لو. ان کی قوم توبہ نہیں کرتی رہی، یہاں تک کہ رات کے وقت حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے ناراض ہو کر گاؤں چھوڑ کر چلے گئے کہ ان پر عذاب آ جائے گا. یونس علیہ السلام جیسے ہی اس بستی سے نکل کر گئے، آسمان پورا کالا ہو چکا تھا، ایسا سیاہ کہ ابر چلتا ہوا اس بستی کے قریب آ گیا. پہلے عذاب آتا تھا تو ایسی نشانیاں ہوتی تھی، دیکھنے میں لگتا تھا کہ ابر ہے اور بارش برسے گی،
لیکن وہ ابر جب قریب آتا تو کبھی آگ کے گولے برسا دیتا تھا، اور ایسی ہولناک اس کے اندر سے عذابات کی پتھروں کی بارشیں ہو جاتی کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آسمان کو سیاہ ہوتا دیکھ لیا، اپنے نبی کو ڈھونڈا انہوں نے کہ کہاں ہے ہمارے نبی۔ ان کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جا چکے تھے بستی چھوڑ کر۔ سارے بستی والے ایک میدان میں جمع ہو کر کے، ان میں سے جو بڑے تھے انہوں نے کہا دیکھو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے عذابات کو سنا ہے کہ نبیوں کے پاس جب ان کی قومیں سرکش ہوتی تھی تو عذاب آ جاتا تھا، اے لوگوں جلدی سے آؤ توبہ کر لو۔ اب ہم میں یونس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب نبیوں پر نہیں آتا ہے، وہ بھی جا چکے ہیں۔ تو ساری قوم ایک میدان میں جمع ہوئی اور گڑ گڑا کر کے وہ رونے لگ گئے، اے اللہ ہم باز آتے ہیں اپنے برے اعمال سے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس ایک عذر تھا، ایک عذر تھا ان کے پاس۔ کیا عذر تھا؟ انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے رب ذوالجلال اگر تیرے نبی تیرے رسول یونس علیہ السلام یہاں ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ پر سارے لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، مگر تیرے نبی ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اس لیے تو ہمارے عذر کو قبول کر لے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ لوگ ایمان لائے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے عذاب ان کا اٹھا لیا، ختم کر دیا۔ جو آیا تھا برسنے کے لیے عذاب وہ ٹل گیا، جو آسمان سیاہ ہو چکا تھا وہ چلا گیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخز، اللہ فرماتا ہے ذلت والا عذاب آنے والا تھا، ہم نے اس کو دور کر دیا اور پھر انہیں زندگی بھر نعمتوں سے نوازا۔ میرے عزیزوں یہ دو طرح کے واقعات قرآن میں ملتے ہیں، کچھ تو نبیوں کی قومیں ایسی جو ہلاک و برباد ہو گئی، اور ایک قوم یونس علیہ السلام کی ایسی کہ توبہ کیا تو آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا، ختم ہو گیا۔ آج اسی بات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ دنیا میں آج اللہ رب العزت کی پکڑ دیکھنے کے لیے موجود ہے، تم اگر ان چیزوں کو دیکھ کر کے بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر اللہ کے اس عذاب میں ہم سب بھی گرفتار ہوں گے، ہم کیسے عذابات نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں تمہیں دکھانے کے لیے اس کائنات میں بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ نے رکھی ہے۔ کیا یہ ہمارے پڑوسی ملک چائنا میں پھیلی ہوئی کثرت سے بیماریاں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگرچہ تم کہو کہ یہ وائرس ہے فلاں کے ذریعے سے پھیلا ہے، اگر مولا نہ چاہے تو زہر بھی اثر نہیں کرتا، رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کوئی بیماری گھر نہیں کر سکتی، اور اللہ عز و جل کی منشا سے ہی یہ عذاب پھیلتا گیا۔ تقریباً 60 سے 65 ہزار لوگ متاثر ہیں اس بیماری سے، کرونا وائرس۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ سائنٹسٹ بدماش کو رب تبارک و تعالیٰ اگر قوم پر مسلط کرے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ کسی ظالم کو ہمارے سروں پر اگر مسلط کیا گیا ہے تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی نشانی ہے کہ جب قوم بد عملیوں میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سے امن والوں کو ہٹا دیتا ہے اور ظلم والوں کو بٹھاتا ہے۔ میرے عزیزو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اگر ہم اصلاح کی طرف نہ آئے تو سب کے سب ہلاک ہونے والوں میں سے ہوں گے، سب کے سب برباد ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو ڈراتے تھے، علماء کرام کا یہی کام ہے کہ اپنی قوموں کو وہ عذابات الہیہ سے ڈراتے رہے۔ میں وہی کام آپ کے سامنے انجام دینے کے لیے کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی ڈراؤں اور آپ کو بھی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہائی ٹیکنالوجی والا یہ ملک، جب یہ چائنا کوئی چھوٹی ایسی غریب کنٹری کا نام نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، یہ ایسا طاقتور ملک ہے جو امریکہ، یورپ، رشیا کو آنکھ دکھاتا ہے، نیٹو پاور رکھنے والا، اور چائنا ہر ایڈوانس چیز کو ایکسپٹ کرنے والا، چیلنج کو قبول کرنے والا، ہائی ٹیکنالوجی والا ملک، جس کے پاس یعنی جو بھی چیز کے متعلق کہا جائے تو ہر چیز وہ تیار کر کے دینے کے لیے تیار ہے۔
ارے انہوں نے تو مصنوعی چاول بنا لیا، انہوں نے آرٹیفیشل سبزیاں بنا لی، گوشت بنا لیا، سب کچھ بنا لیا. وہ کائنات کے ہر چیز کو ایجاد کرنے کے لیے ہر چیلنج قبول کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی. ہائی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس بیماری کو جگہ پر ہی کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ لوگ کہتے ہوں گے اس میں سیاست ہے. میاں سیاست کرتے کرتے اپنی بھی جان کوئی دے دیتا ہے. وہ خطرہ تو ایسا ہے کہ خود بھی مرے گا. جو آدمی وائرس پھیلا رہا ہے اسے بھی وہ لگ سکتی. میرے عزیزوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو، تم چاہے کائنات میں جتنی بھی ترقیاں کر لو، اللہ کی پکڑ جس وقت آئے گی تمہاری ساری ترقیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا. وہ پورے پہاڑ کو تراش کر کے گھر بناتے تھے. آج بھی جا کر کے آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، مدائن صالح آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے. 4000 سال ہو گئے، وہ گھر آج بھی نہیں ٹوٹے، آج تک نہیں ٹوٹے. پورے پہاڑ کو تراشا ہے انہوں نے، پتھر کے پہاڑ کو، اور اندر پورے کمرے بناتے تھے، ہال بناتے تھے، پورا محل بنا لیتے تھے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان کے پاس 2 عذابات کا ذکر موجود تھا. ایک نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب کہ پانی آیا تھا. دوسرا عذاب حضرت لوط علیہ السلام کا کہ پتھروں سے بارش ہوئی تھی. تو انہوں نے ایسا مضبوط محل بنایا کہ اپنے نبی کو کہنے لگے اگر عذاب آتا ہے تو آنے دو، پانی اس پہاڑ کا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکے گا. اگر طوفان آتا ہے آ جانے دو، اور اگر پتھروں کی بارش ہوتی ہے تو ہو جانے دو. ہم نے تو پورے پہاڑ کو ہی تراش لیا ہے، کوئی پتھر پہاڑ کے اندر آ نہیں سکتا. ان کا یہ غرور تھا. اس زمانے کی میرے خیال سے وہ سب سے بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال کیے ہوں گے، انہوں نے سب سے بڑی طاقت کا استعمال کیا ہوگا. بہت ہٹے کٹے اور اونچے لوگ ہوا کرتے تھے قوم سمود. بڑے 60 گز لمبے ہوتے تھے، اتنے ہی چوڑے ہوا کرتے تھے. انہوں نے پورے پہاڑ کو گھر بنایا. لیکن جانتے ہیں اللہ کا عذاب کیسے آیا ان کے ساتھ؟ ایک فرشتے کو اللہ نے نیچے بھیجا. اللہ کے فرشتوں کی تعداد وہی بہتر جانتا ہے. کروڑوں کی تعداد، اربوں کی تعداد نہیں معلوم. ان اربوں کی تعداد کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ تو آواز نکال. فرشتے نے صرف ایک چیخ نکالی. فرشتے کی آواز ایسی کہ قوم سمود جو گھروں میں تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کے گھروں میں، ان کے کان پھٹ کر کے اندر سے سارا بہنے لگ گیا. کانوں میں آواز. میرے عزیز ہو، یہ آواز بھی ایک طرح کا عذاب ہے. بم میں ہوتا کیا ہے؟ بہت زیادہ آواز ہوتی ہے، اسی لیے تو پھٹ کر کے لوگوں کے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں. فرشتے کی ایک آواز سے وہ گھر تو ویسے ہی رہ گئے، لیکن گھروں کے اندر جو لوگ تھے سب کے سب جسم تباہ ہو گئے. ان کے سروں میں سے بھیجے پک کر کے کانوں سے ابل کر باہر آ گئے اور وہی دھرے رہ گئے ہیں. تو جسے قدرت کے ساتھ لڑنے کا یہ چیلنج ہوتا ہے، اللہ عز و جل بہت چھوٹی قوتوں سے ان کو ختم فرما دیتا ہے. آج میرے عزیزوں، آپ سب کو اس بات کا خوف رکھنا چاہیے، میں جی بھی لوں گا تو کتنا جی لوں گا. آج تمہارے پاس فرعون جیسی طاقت بھی نہیں، قارون جیسی دولت بھی نہیں، اور شداد جیسا مال بھی نہیں. اس کے باوجود اگر تم سینہ تان کر زمین پر چلتے ہو، گناہ پر گناہ کیے جا رہے اور اللہ کی پکڑ کو دیکھ بھی رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اگر اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں اس بات کو وعید کے طور پر سنا کر جاتا ہوں، انتظار کرو کہ اللہ کی پکڑ تمہارے ساتھ بھی ہونے والی، ہم سب کے ساتھ. اللہ عز و جل اپنے عذاب میں ہر ایک کو پھر گرفتار کرے گا. ابھی چند دنوں قبل آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگی تھی، آپ نے خبر سنی ہوگی. آسٹریلیا ایک صرف کنٹری کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک کانٹیننٹل ہے، بر اعظم ہے. اور اتنے بڑی تعداد میں آگ لگی تھی کہ اخباری نمائندوں نے جو رپورٹ کی ہے 50 ملین جانور اس میں تباہ ہو گئے. 50 ملین کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، یعنی کئی کروڑوں کی تعداد میں جانور صرف آگ میں جھلس کر ختم ہو گئے.
پورے آسٹریلیا کی طاقت اس آگ کو بجھانے میں مصروف ہے. مہینہ بھر آگ نہیں بند ہوتی. اوپر سے انہوں نے ہیلی کاپٹر سے پانی برسایا ہے. ہر چیز، حتیٰ کہ ان کے آگ کو بجھانے کے لیے دوسری کنٹریوں نے بھی ان کی مدد کی. صرف آسٹریلیا نہیں، دوسری کنٹریوں نے مدد کی. آگ پر قابو نہیں پایا گیا. مہینے بھر بلکہ 1.5 مہینے تک وہ آگ جھلساتی رہی. بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کہ ان جنگلات میں جو آگ لگی تھی اس کی تپش، اس کی گرمی اور اس کا دھواں 2000 کلومیٹر دور تک جا رہا تھا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ دلی میں لگی ہوئی آگ کو ہم ممبئی میں محسوس کر رہے ہوں. کیا یہ اللہ عز و جل کی پکڑ نہیں ہے؟ میرے عزیزو، پچھلے زمانے کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. آپ جس زمین پر آج موجود ہیں اور جس زمانے میں ہیں، آپ اسی زمانے کی تو بات کر رہا ہوں. لیکن آج ہم نے جو انداز مسلمانی بنا رکھا ہے، اگر آج باز نہیں آنا چاہتے، توبہ کر کے لوٹنا نہیں چاہتے، تو انتظار کرو اس اللہ کے عذاب کا. اور اس کی شکلیں بہت الگ ہو سکتی ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ صرف آسمان سے آ کر کے کوئی چیز مجھے تباہ کر دے گی، زمین پھٹ کر کے مجھے نگل جائے گی. اللہ کے عذابات کی نشانیاں بہت الگ ہیں. اور سب سے بڑا عذاب اللہ کا جو میں سمجھتا ہوں، بعض ہمارے بزرگوں نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا، سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان چھین لیتا ہے، اس کا ایمان ختم کر دے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ موت کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا. میرے عزیزو، اس پکڑ سے کیوں اپنے آپ کو نہیں بچاتے؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ میں نے احادیث کریمہ میں دیکھا کہ آج بھی یہ کائنات میں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خوف کے لیے رکھا ہے. کیا ہر ایک کی موت دیکھ کر کے ہم عبرت نہیں حاصل کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جا رہا ہوں اے لوگوں، تمہارے درمیان 2 نصیحت کرنے والے رہیں گے ہمیشہ. وہ تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے، واعظ کرتے رہیں گے. کون ہیں؟ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن عظیم ہے اور دوسرے موت ہے. موت تمہیں خاموشی سے نصیحت کر کے جاتی ہے، لیکن کتنے تو جنازے اٹھائے، ہم کو تو کوئی نصیحت نہیں مل رہی ہے. اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے کہ یہ 2 چیزیں جس کو سدھار نہ سکی، تیسری چیز کی وہ امید بھی نہ رکھے کہ اس کو تبدیلی لا سکے گی کوئی تیسری چیز. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمارے پاس نشانیاں رکھی ہیں، صرف اس کے ایک حکم کی دیر ہے کہ آج بھی کائنات اس کے عذابات کو لانے میں ذرا برابر تحمل نہیں کری. یہ زمین بھی اس کے حکم کی منتظر ہے. یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں آج ہمارے لیے آج پرامن ہے، لیکن ان ہواؤں کو سرکش ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. یہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے بالکل پرامن سکون والا بادل دکھتا ہے، لیکن اس آسمان کو عذاب میں بدلنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. وہ صرف اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماحول پورا سازگار ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ ساری کائنات کی چیزیں انتظار میں ہیں حکم الہی کے. اللہ کے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام تک انتظار کر رہے ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے اسرافیل کو دیکھا ہے، ان کے ہاتھ میں سور ہے. سور ایک باجے کی شکل ہو، سور جس کے پھونکنے سے قیامت آتی ہے، آ جائے گی. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرشتہ اسرافیل اپنے ہاتھ میں سور لے کر بالکل تیار کھڑا ہے. صرف رب ذوالجلال کا اشارہ ہو تو وہ سور کو پھونک دے، اور پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے برحق کے مطابق قیامت میں تبدیل ہو جائے گی. میں چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ممبئی والوں کو سمجھانے میں مجھے دقت نہیں ہونی چاہیے، جو سمندر کو عیش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اکثر سمندروں کے کنارے بیچ بنا کر وہ تو عیاشی کے اڈے بنائے گئے ہیں. تمہیں معلوم ہے دن کے وقت سمندر کافی اندر چلا جاتا ہے اور رات کے وقت سمندر پھر بھرتا ہوا باہر کو آ جاتا ہے. روز اس کا کام ہے. بھرتی کا وقت آپ سنتے ہوں گے. ہم ممبئی کی سرزمین پر آپ کو دیکھیں سیدنا حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بھی اوقات متعین کیے گئے، کیونکہ سمندر باہر تک آتا ہے تو جا نہیں پاتے.
سمندر یہ باہر تک آتا ہے اور پھر اندر جب جاتا ہے تو 2 کلومیٹر دور تک اندر چلا جاتا ہے. یہ ڈیلی ہوتا ہے. یہ سمندر کے چڑھتی بھرتی اور اتار کا کیا وقت ہے, یہ کیا نظام ہے. میں نے یہ پڑھا کہ سمندر کی اصل جو حد ہے وہ اندر ہی ہے, وہ باہر شہر کی حدود تک نہیں مارتا. لیکن روزانہ زمین پر موجود لوگوں کی نافرمانیاں اور ان کے گناہ اور ان کے عیاشیاں دیکھ کر رات کے وقت سمندر جوش میں آتا اور باہر تک آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے, اے کریم خدا, اے رب ذوالجلال, صرف تو حکم فرما دے, میں ایسی تباہی مچاؤں گا کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا. میں ان سب کو اپنے اندر ہلاک کر دوں گا. وہ جوش سے باہر آتا ہے, دیکھتے نہیں جب تھپیڑے مارتا ہے باہر, اس کی موجیں کبھی کبھار 2-3 میٹر اوپر تک بھی چلی جاتی ہیں. ہائی ٹائیڈ نام سنتے ہیں ہم, ہائی ٹائیڈ کیا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ سمندر باہر کی طرف آ کر تھپیڑے مارتا ہے, روز اجازت مانگتا ہے, آج تو اللہ اجازت دے دے میں اس قوم کو تباہ کر دوں. رب تبارک و تعالی سمندر کو واپس لوٹنے کا حکم دیتا ہے کہ اے سمندر تو واپس چلا جا, میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے. حتیٰ کہ جو ہوائیں چلتی ہیں, سال بھر میں ایک بار موسم سخت بھی ہوتا ہے, تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں. ہوا میں جو طاقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی کسی بھی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ہوا کے اندر ہے. کسی بھی چیز میں طاقت نہیں, نہ پتھر میں, نہ لوہے میں, نہ آگ میں, نہ پانی میں. ہوا سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے اسے بنایا ہے. ہوا کا پریشر جانتے ہیں آپ, تمہارے بھیجے اکھاڑ لے جائے گا, چھتیں اڑا لے جائے گا, گھر کے گھر اکھڑ سکتے ہیں ہوا جب تیز ہو جائے. اور یہ ہوا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں روزانہ اجازت مانگتی, اے رب ذوالجلال اگر تو حکم فرما دے تو میں ان کی بستیوں کو اجاڑ دوں. کیونکہ قرآن پاک میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا تو سب کی چھتیں اڑا کر لے گئی اور لوگوں کو کسی کو ادھر پھینکا, کسی کو ادھر پھینکا اور موت کے گھاٹ اتار دیا صرف ہوا نے. کیونکہ یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ کی, ہوا بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی, سمندر اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مخلوق جس کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ کہا, انسان, یہ ہم سب سے زیادہ گناہ کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے تو سمندر کو ہی گناہوں کا اڈا بنا لیا ہے, روزانہ اس کے سامنے جا کر کے گناہ کر کے دکھاتے. میرے عزیزو, اللہ عز و جل کا حکم نہیں آتا جس کی وجہ سے یہ سمندری عذابات سے بھی ہم محفوظ ہیں. لیکن کب تک؟ جس دن رب تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک اشارہ ہو تو پھر دیکھنا یہ سونامی کی جو لہریں آئی تھیں. ہمارے ایک استاد ہیں مصر کے, انہوں نے انڈونیشیا وغیرہ کا دورہ کیا تھا. جن لوگوں نے وہاں پر اپنی جانیں بچا لی کیا, جن کو اللہ نے بچا لیا, ورنہ وہ بچنے جیسی کوئی صورت ہی نہیں تھی. جو اس کی سپیڈ بتائی جاتی ہے کہ سمندر جو سونامی آئی تھی اس کے اندر سے جو پانی اٹھتا تھا اوپر اور تیزی سے جو باہر کو آ رہا تھا, 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار تھی. اب تک ایسی پلین بھی نہیں ہے, پلین بھی ہے, ایروپلین بھی جو اڑتے ہیں اتنی رفتار سے نہیں اڑتے, کوئی گاڑی بھی نہیں. یعنی مثلاً اگر کوئی بیچ پر اس وقت موجود ہے اور اس سونامی سے بچنے کے لیے وہ ایروپلین کا بھی استعمال کرے تو نہیں بچ پائے گا. 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ سونامی کی لہریں باہر آ رہی تھی, اور جب سمندر سے وہ باہر آئی تو بہت لوگوں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا کہ سمندر سے جب وہ لہریں اٹھتی تھی تو پانی کے اندر کھولتی ہوئی آگ کو انہوں نے دیکھا ہے, بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا ہے. سمندر کے اندر بھی آگ ہے, موجود ہے, آج بھی ہے. آتش فشاں یہ والکانو جو آگ اگلنے والے پہاڑ کئی تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. عزیزان گرامی وقار, ہم ایسی کائنات میں موجود ہیں کہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ فرماتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا, تو زمین پر اکڑ مت,
اس لیے کہ نہ تو زمین کو چیر پائے گا، نہ تو آپ پہاڑوں کی طرف بلند ہو پائے گا. اس کی طاقت اور قوت کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جب سب کو یہ معلوم ہے کہ جس وقت اس کی پکڑ آئے تو ہم میں سے کسی کی بھی طاقت و قوت نہیں. آج بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھی ابتلا اور آزمائش میں رکھا ہے. میں نے دیکھا ہے، دورے کیے بہت ساری جگہوں پر، ہاسپٹل میں بھی، جو روزانہ موت کی دعا کرتے ہیں، روزانہ موت کی دعا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ ایک بار ہمیں چھٹی مل جائے، لیکن وہ اسی میں تڑپ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کے اوپر عذاب ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی ہے اور آزمائش بھی ہے کچھ لوگوں کو. اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تخفیف کے لیے، ان کو کفارے کے لیے اور درجات میں بلندی کے لیے بھی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، ہم سب کو آج خوف اور ڈر کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں بچے اور جوانوں سے کہتا ہوں، آج بھی کئی لوگ آ کر کے ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مسجد ہے اور مسجد کے باہر نوجوان نشے کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کی بوتلیں لے کر کے آگے پیچھے مسجد کے گیٹ سے گزرتے ہیں. میرے عزیزوں، کیا یہی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں؟ اللہ عز و جل کی جس وقت تمہیں پکڑ آئے گی، تمہیں نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی بابا بچائے گا. حتیٰ کہ اللہ اپنے نبیوں کو منع فرما دیتا ہے کہ ایسوں کی آپ سفارش نہ کریں، ایسوں کی آپ وکالت نہ کریں. تو پھر کیا ضرورت ہے زندگی میں ایسی عیاشی کی جو ہمیشہ کے لیے ہمیں تباہ و برباد کر دے؟ آج اپنے بچوں کو اور جوانوں کو سمجھائیں کہ حالات پھر سے اللہ کے عذاب کی طرف لے جانے والے ہمیں دکھ رہے ہیں. آج ظالموں کا ہمارے سروں پر جو بیٹھا ہوا ہونا یہ بہت دور تک جائے گا. میرے عزیزو، آج ہم احتجاج کر تو رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان ظالم حکومتوں کے خلاف، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لمبے دنوں تک جائیں گی یہ چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہمارے سروں پر ہے. جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بدلے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. دیکھ رہے ہو روزانہ لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ بچے، وہ جوان آج بھی عیاشی میں ایک رتی برابر فرق کیوں نہیں آتا؟ اگر تم دہل جاؤ اور اصلاح کی طرف آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ عذاب بھی ختم فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سے یہ سختیوں کے حالات کو بھی ختم فرما دے گا. تو بدلنے کی جب فکر نہ ہو تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کی اور اس کے پکڑ کی. آج کسی بھی چیز میں فرق آیا تمہارے؟ آپ سن رہے ہیں کہ رات کے وقت سوئے تھے، صبح سب کے سب ہلاک ہو گئے. تمہیں رات میں بستر میں جانے کے وقت یہ کیوں نہیں خیال آتا کہیں میری بھی موت اسی حال میں ہو جائے؟ اس سے بہتر ہے کہ میں فجر کے لیے اٹھ جاؤں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں. آج کیوں نہیں آتے مسجدوں کی طرف؟ یہ فرعونیت آ گئی ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں. فرعونیت، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ سرکشی جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ ہر عذاب کو دیکھ کر کے بھی ٹھکرا دیتا ہے. میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہی کیفیت اگر رہی تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. غرور اور تکبر. پہلی قومیں ایسی ہی کر کے تباہ ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. جب آج کے سپر پاور طاقتوں کے ساتھ عذابات آ سکتے ہیں، تمہارے پاس کیا چیز ہے بچنے کے لیے؟ پروٹیکشن کے لیے کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب تو ایسے حالات ہیں کہ نشہ کر 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 کے اپنے جسموں کو بھی لوگ تباہ کر چکے. تم اپنے آپ کا ڈیفنس نہیں کر سکتے، بچا نہیں پاؤ گے. اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیا بچا پاؤ گے؟ اس لیے ایک واحد ذریعہ ہے. قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب کے سب جمع ہو کر کے ایک بار توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. ایک بار توبہ کرو، پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں. لعلکم تفلحون. قریب ہے کہ اللہ تم کو کامیاب کر دے گا، قریب ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. یہی میری نصیحت ہے، وصیت بھی ہے اپنے بچوں سے اور جوانوں سے بھی کہ اب بھی اگر نہ پلٹے تو پھر دوسرا آپشن صرف یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو. ان بطش ربک لشدید. اے رحمان خدا، اے کریم خدا،
मालिक मौला परवरदिगारा करीमा कारसाजा, हम सब लौटते हैं तेरे दरबार में। हम अपने तमाम गुनाहों से और बदअमालियों से तौबा करते, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। इस दुनिया ने हमें अय्याशियों में, रंगीनियों में, रानाइयों में मुब्तला कर रखा है मौला, गुनाहों के दलदल में हम फंसे हैं। ऐ करीम खुदा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, मौला हम सब के दिलों को तू पाक व साफ फरमा दे। तू रहमान है मौला, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार और गफ्फार है। हम सब पर आए हुए अज़ाबात को तू दूर फरमा दे। अगर तू हमारे बदअमलियों से नाराज है तो मौला हम तुझे मनाने के लिए तेरे घर में बैठे हैं। हम सब तेरी बारगाह में सुलह करने आए हैं मौला, तो हमसे मुसालहत फरमा ले। हम सबको तू बेसबब माफ फरमा दे। कार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है मौला। हम